اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وأزواج سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم هن أمهاتنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، قیامت بالکل قریب آ گئی. وانشق القمر، اور چاند دو لخت ہو گیا. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اور قیامت کو ہاکذا، یعنی دونوں انگشت شہادت کو اور درمیانی انگلی کو، جس کو انگریزی میں مڈل فنگر کہتے ہیں، فور فنگر اور مڈل فنگر کو آپس میں جوڑ کر میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ہاکذا اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی میرے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہیں، میرے بعد قیامت آئے گی. اب دوسرا، میرے آقا علیہ السلام کا اثر، آپ کا معجزہ، اللہ نے جو آپ کو تصرف عطا فرمایا تھا، خدا کریم نے جس برکت سے آپ کو نوازا تھا کہ تمام کائنات آپ کی مٹھی ہے. اللہ نے ساری کائنات میں حکم کیا تھا، خواہ وہ دنیا ہے، خواہ وہ برزخ ہے، خواہ وہ عالم سفلا ہے، یا عالم دنیا یا عالم بالا ہے، یا آسمان اور فلک کے اجرام ہے، سورج چاند ستارے، سب میں اللہ نے حکم جاری فرمایا تھا کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کے اشاروں کی بھی پابندی کرو. لہذا جب میرے آقا علیہ السلام نے چاند کی طرف اپنا انگشت شہادت مبارک کیا، اپنی انگلی مبارک کا، انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، تو چاند دو لخت ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. اب معجزات کا مطالبہ اہل کفر کرتے رہتے تھے. جب یہ معجزہ رونما ہوا تو ابو جہل اور اس کے گماشتوں نے کہا معاذ اللہ کہ الیاذ باللہ العظیم، کہ ان کا جادو اور ان کا سحر تو زمین تو کو جا آسمانوں پر بھی چلتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ کوئی بڑی نشانی دیکھ لیتے یعرضوا، تو اعراض کر لیتے ہیں، پہلو تہی کر لیتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ تو ایسا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے اور مؤثر ہے. پہلے خود مطالبہ کیا، جب آقا علیہ السلام نے چاند کی طرف انگشت شہادت کی، چاند نے آپ کی اطاعت کی، دو لخت ہو گیا. اور یہ منظر دنیا میں دیکھا گیا، ان لوگوں نے بھی دیکھا، لیکن انہوں نے اعراض کیا اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے، انکار کی روش اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو سحر ہے، معاذ اللہ. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہش کی اتباع کی. اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کرنی تھی، لیکن سرکار دو عالم کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفس امارہ کی اتباع کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور یہ تمام کام مستقر ہو چکے ہیں، قرار پا چکے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور جب بھی ان کے پاس آئیں من الانباء، غیب کی خبریں، ما فیہ مزدجر، جس میں روک تھام تھی کہ یہ لوگ باز آ جائیں. حکمت بالغۃ، اس میں
कमाल को पहुंची हुई हिकमत थी। फमा तुगनी नुजुर, तो इस डरावे ने, इस याद दहानी ने, इस मुइज़्ज़त ने, इस तज़किरा और नसीहत ने इनको फायदा नहीं दिया, इनकी शकावत और इनकी बदबख्ती की वजह से। फतवल्ला अन्हुम, ऐ मेरे हबीब आप इनसे एराज फरमाओ, आप इनको दरखोरे एतना न समझो, इनके कुफर से आपकी तबीयत मुबारका में गिरानी महसूस नहीं होनी चाहिए। यौम यदउ दाई, वो दिन दूर नहीं जब निदा देने वाला, बुलाने वाला इनको पुकारेगा, इला शैइन नुकुर, ऐसी सख्त चीज की तरफ जिसकी तरफ जाने से तबईयत इबा करती है, दोज़ख की आग की तरफ इनको बुलाया जाएगा। खुशान अबसारुहुम, फिर इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी, झुक जाएंगी, रुसवा हो जाएंगी। यखरुजून मिनल अजदा से, फिर ये कब्रों से निकाले जाएंगे। कअन्नहुम जरादुम मुंतशिरुन, जिस तरह सभी दल होती है कि फैल जाती है। मुहतिईन इला दाई, फिर ये बुलाने वाली की तरफ लपकेंगे। यक़ूलुल काफिरून हाज़ा यौमुन आसिर, अब ये काफिर लोग कहेंगे हाज़ा यौमुन आसिर, ये तो सख्त दिन है, गिरफ्त का दिन है, पकड़ का दिन है। हमने शकावत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के अंबियाए उज़्ज़ाम, रुसुल उज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलाम की नाफरमानी की, उनकी तकज़ीब की, आज सख्त दिन का सामना आन पड़ा है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, ऐ हबीब लबीब अलैहिस्सलाम, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले इंसानों ने, बनी आदम ने नूह अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब की, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी तकज़ीब की, उनको नहीं माना। फकज़्ज़बू अब्दना, हमारे अब्द खास नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। वक़ालू मजनून वज़्दुजिरा, और उन्होंने कहा माज़अल्लाह ये मजनून है, वज़्दुजिरा, इस पर झाड़ फूंक की गई है, इस पर कोई अमल करके माज़अल्लाह इनको मजनून बनाया गया। फदआ रब्बहू, पस नूह अलैहिस्सलातु वत्तहिय्यतु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, अन्नी मग़लूबुन, अल्लाह मैं तो मग़लूब हूँ, फंतसिर, तक आप मेरी मदद फरमाइयो। फफ़तहना अबवाब अस्समाए, बस फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। बिमाइन मुनहमिरिन, ज़ोर का पानी बहना शुरू हो गया। फज्जरनल अर्द उयूनन, और हमने जमीन के चश्मे वां कर दिए। फल्तक़ल माओ, आसमान और जमीन का पानी पूरी शिद्दत के साथ आपस में मिल गया। अला अम्रिन क़द क़ुदिरा, उस हुक्म पर जो हुक्म अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था, इन अज़ाब का हुक्म। वहमलनाहुम अला ज़ाति अलवाहिम व दुसुर, और हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को ऐसी कश्ती पर, ऐसे तख्तों पर सवार किया जो कीलों से जुड़े हुए थे, सफीना था। तजरी बिअयुनिना, हमारी नजरों में, हमारी आंखों में, हमारी हिफाजतों में, उन पानियों पर, उन तुग़यानियों पर वो कश्ती रवां दवां थी। जज़ाअन लिमन कान कुफिरा, उनको सख्त सजा मिल गई जिन्होंने कुफर किया था। वलकद तरकनाहा आयतन, और हमने इस निशानी को छोड़ दिया बाद वालों के लिए। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है जो नसीहत पकड़े और ध्यान दे। फकैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कि कैसा है हमारा अज़ाब और कैसा है हमारा इंतबाह, हमारा डरावा। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने इस कुरान को नसीहत आमोज़ी के लिए आसान बना दिया है। फहल मिन मुद्दकिर, कोई है जो नसीहत पकड़े। कज़्ज़बत आदुन, इस तरह कौम आद ने हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन लोगों की तरफ मबूस फरमाए गए सैयदना हूद अलैहिस्सलाम, कौम आद, उन्होंने भी
سیدنا ہود علیہ السلام کو اور اللہ کی رسالت کو جھٹلایا، فکیف کان عذابی و نذر، پھر ہماری پکڑ اور ہمارا ڈراوا اور ہمارا عذاب کیسا رہا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی، سرسرم، سخت آندھی، بلا کی ہوا، فی یوم نحس مستمر، جس کی نحوست ان پر قائم رہی، مسلط رہی، تنزع الناس، لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ایک شخص دوسرے پر دے مارا گیا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کی اکڑی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں اور ڈانڈے ہوتے ہیں، بالکل سوکھی ہوئی شاخیں کھجور کی، سوکھے ہوئے تنے، وہ بالکل بوسیدہ لکڑیوں کی طرح آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو گئے۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت آموزی کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، عبرت پکڑنے کے لیے آسان بنایا ہے، ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، تعلیم کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے جو دھیان دے، کوئی ہے جو ذکر پکڑے، کوئی ہے جو واعظ سنے، نصیحت سنے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، قوم عاد کے بعد بڑی قوم جو پھوٹی وہ قوم سمود تھی، ان کی طرف اللہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ عاد ان سے کچھ پہلے تھے، انہوں نے قوم عاد کو ریپلیس کیا، چاہیے تو یہ تک عبرت پکڑتی کہ نافرمانی، سرکشی، فساد، ظلم کے نتیجے میں قوم عاد کے ساتھ اللہ کا سلوک کیسا رہا، ان پر کتنا شدید عذاب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان سے کتنا ناراض ہوا، لیکن عبرت پکڑنے کے بجائے یہ لوگ بھی سرکشی کے راستے پر چلے۔ کذبت سمود نے جھٹلایا بالنذر، نبوت کو، رسالت کو، تنذیر کو، صالح علیہ السلام کو۔ فقالو، بس وہ کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم میں سے ایک بشر ہے اکیلا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ کفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص نبی کو یا کوئی قوم نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ لے، یہاں سے کفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر نبی کو برتر سمجھے، نبی کو سردار سمجھے، نبی کو مولا سمجھے، نبی کو شفیع سمجھے، نبی کو بشیر سمجھے، نذیر سمجھے، ہادی سمجھے، شفیع سمجھے، پھر پرابلم نہیں ہوتا۔ پرابلم یہاں پر ہوتا ہے کہ قوموں نے اور لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا، اب یہاں سے وہ کفر کے راستے پر چل پڑے، گستاخیوں کے راستے پر چل پڑے۔ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اگر ہم نے اس طرح کیا کہ اپنے میں سے ایک شخص، معاذ اللہ جو بشر ہے ہماری طرح کا، ان کو فالو کیا، اِنَّا ہم اِذًا تب لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دیوانے کہلائیں گے۔ یہ جو قوم کے سرکش لوگ تھے انہوں نے عام لوگوں کو یہ باور کرایا اور رائے حق سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا القا ہوا ذکر، یعنی کتاب، رسالت، نبوت، نصیحت، پیغمبری، علیہ ان پر، من بیننا ہمارے درمیان، یہ رسالت اور نبوت ہم کو کیوں نہیں ملی، ان کی طرف کیوں القا ہوئی؟ اب دیکھیں کہ جب انہوں نے نبی کے شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا، تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ دوسری گستاخی
کہ ہم پر یہ ذکر کیا نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اس کے فیصلے تو ازل میں ہو چکے ہیں کہ کون نبی ہے۔ بل ہوا کذاب الاشر، معاذ اللہ، سیدنا صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہا، اشر کہ معاذ اللہ یہ شر پھیلانے والا ہے، جھوٹا ہے۔ سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، کریم رب فرماتا ہے سیعلمون، ان قریب جان جائیں گے یہ لوگ، غدن صبح کے وقت، من الکذاب الاشر، کے کذاب اور اشر کون ہے، فتنہ پرور اور جھوٹا کون ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ انا مرسل الناقۃ، ہم نے اونٹنی بھیجی معجزانہ طور پر، فتنۃ لہم، پتھر سے نکلی۔ یہ اونٹنی اس ترتیب میں نہیں تھی جس ترتیب میں مویشی اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان میں سے، ایک راک اور پتھر میں سے اونٹنی نکال دی۔ سبحان اللہ العظیم، فتنۃ لہم، یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش تھی، اللہ نے آزمائش دی۔ فارتقبہم واصطبر، سیدنا صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اب نظارہ دیکھو، واصطبر، اور صبر کرو۔ فنبئہم، یہ جو صبر کے الفاظ ہے دراصل نبی کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو نبی کا ایمان شہادت پر ہوتا ہے، نبی اللہ کے عجائبات دیکھتا ہے، اللہ کی آیات دیکھتا ہے، اللہ کے انوارات دیکھتا ہے، نبی کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ غیابت پر اس کی نظر ہوتی ہے علیہ السلام۔ لیکن عام لوگ جب مخالفتیں زیادہ ہو جائیں، مزاحمتیں زیادہ ہو جائیں، تو ڈس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، ڈسپیئر ہو سکتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، ان کا حوصلہ شکست یافتہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا صبر کرو۔ فنبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اے میرے حبیب صالح علیہ السلام ان کو خبر کر دو، قوم سمود کو، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی تقسیم ہوگا، چارہ اور پانی تقسیم ہوگا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا ہفتے میں ایک دن یہ اونٹنی کھیتوں میں سے چارہ کھائے گی، سبزہ کھائے گی اور پانی پیے گی، باقی ہفتے میں سارے دن تمہارے مویشی ہوگی۔ یہ معجزہ نما اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی، سب چشموں سے پانی خشک کر لیتی، سبزہ کھا لیتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں بچتا تھا، لیکن اگلے دن اس سے زیادہ پانی اور زیادہ سبزہ آ جاتا تھا۔ کل شرب مقتدر، اور جو بھی پانی ہے، جو بھی سبزہ ہے، اس کے لیے حاضر ہوگا اس دن باقی لوگ اپنے مویشی باندھے رکھیں گے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، بس ان میں سے ان لوگوں نے اپنے ایک صاحب کو بلایا، یہ ساتھی ان کا، یہ صاحب ان کا سرکش شقی تھا، فتعاطى فعقر، اس نے تلوار اٹھائی اور اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فکیف کان عذابی ونذر، بس پھر ہمارا عذاب اور ہمارا انذار کیسا رہا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر پھٹ پڑا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر ایک چھنکار بھیجی، ایک ایسی چنگھاڑ، ایک ایسی چیخ، ایسی زوردار آواز، ایک آواز، صیحۃ واحدۃ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جلال آمیز غسیلی آواز لگائی، جس کو قرآن نے صیحۃ واحدۃ، چنگھاڑ کا زور کی آواز، جس کی ویلوسٹی، جس کی پوٹینسی بہت زیادہ تھی، شدت بہت زیادہ تھی۔ فکانوا کحصیم المحتضر، اور پھر وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے سوکھی گھاس جس کو رون دیا جائے، ایسی سوکھی گھاس جس کو جانور رون ڈالے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ،
ہم نے اس قرآن کو نصیحت آموزی کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، بعض نے خالہ زاد بھائی لکھا ہے۔ صالح علیہ السلام کے بعد ان کا ذکر ہوا۔ صالح علیہ السلام کی قوم لوط سے، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسالت کو جھٹلایا، انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر حاصب کا عذاب نازل کیا، انگریزوں کا عذاب، تنگ باری کی، پتھر برسائے۔ الا آل لوط، صرف وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے وہ بچ گئے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے صبح کے وقت، صبح کے عویدگی کے وقت ان کو نجات عطا فرما دی، اور ہم نے اشقیاء کو، بدکاروں کو غرق کر دیا۔ نعمتا من عندنا، ان پر سنگ باری کی، ان کو سخت عذاب نازل ہوا۔ عالیہا، سب سے پہلے زمین کے اس بیلٹ کو اٹھایا گیا، آسمانوں تک لے جایا گیا، سب زندہ رہے تاکہ خوب خوف زدہ ہو۔ سافلہا، پھر دوبارہ پلٹا کے زمین کی طرف ان کا رخ کر دیا گیا، زندہ رہے تاکہ خوب خوف زدہ ہو۔ اس کے بعد وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، پھر اللہ نے ان پر سنگباری کی، پھر اللہ کی سنگباری کیسی رہی۔ نعمتا من عندنا، وہ جن کو بچایا، فرمایا نعمتا من عندنا، وہ ہماری طرف سے نعمت ہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی نجات پالے تو وہ یہ نہ سمجھے میرا کمال ہے، اللہ کی نعمت۔ کذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم شکر گزاروں کو، یعنی اہل ایمان کو نجات دیتے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بے شک انذرہم بطشتنا، وہ ہماری گرفت سے بچ گئے، فتماروا بالنذر، اور وہ جو دوسرے غرق ہو گئے انہوں نے شک کیا، انہوں نے ہمارے عذاب میں تردد کیا، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ فَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، فَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی بد اکرامی کی۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پھر ہم نے ان کی آنکھیں چندیا ڈالی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان سے کہا عذاب اور انذار کا مزہ لے لو، سخت عذاب آیا ان پر۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور بے شک جب انہوں نے صبح کی، بکرتن، صبح کا تڑکا رونما ہوا، عذاب مستقر، تو ٹہرنے والا عذاب، مسلط عذاب ان پر وارد ہوا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو پس لے لو عذاب کا مزہ اور انذار کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو ذکر اور نصیحت آموزی کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کوئی یاد کرنے والا ہے کہ روز قیامت کو یاد کر لے اور آج کی زندگی کی اصلاح کر لے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک آل فرعون کے پاس ڈراوا پہنچ گیا، تنذیر پہنچ گئی، رسول تشریف لے آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام و سیدنا ہارون علیہ السلام، اللہ کی حجت پہنچ گئی۔ کذبوا بآیاتنا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی کتاب کی تکذیب کی۔ کلھا، سب کے سب، موسیٰ علیہ السلام کو، توریت کو، اور جا بجا جو نشانیاں سامنے آئیں، معجزات رونما ہوئے، ان سب کی تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پھر ہم نے ان کو پکڑا، ان کو گرفت میں لیا،
اخذ عزیز مقتدر، اخذ ایسی پکڑ، عزیز جو قوت والی، مقتدر جو قدرت والی بھی. اللہ اپنی قوت، اللہ نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ان کو گرفت میں لے لیا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ جو مکہ شریف کے لوگ کفر میں مبتلا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقابلے میں صفا رہا ہے، کفر کر رہے ہیں، خیر من اولئکم، ان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ وسائل والے ہیں. فرعون جس کے پاس بڑے وسائل تھے، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ان سے زیادہ طاقتور ہیں. ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس چھٹکارے کا، نجات کا، بچ جانے کا کوئی سندیشہ ہے، کوئی چٹھی ہے، کوئی رکا ہے، کوئی دستاویز ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے جو کفر کے راستے پر چلے گا، کذب کے راستے پر چلے گا، اس کا وبال یہی ہوگا. ہم یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ یہ کہتے ہیں نحن جمیع کہ ہم جمع ہو جائیں گے، منتصر پھر ہم بدلہ لیں گے، ہم زیادہ ہوں گے، لوگ ہماری نصرت کریں گے. جس طرح ابو سفیان کہتا تھا کہ ہم اپنے ہم نوالا لوگوں کو، ہم اپنے دوستوں کو، ہم مشربوں کو، اپنے حلیفوں کو جمع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے. فَيُحْزَمُ الْجَمْعُ، ان کی تمام جمیعتیں شکست خوردہ ہوں گی، بھاگ جائیں گی، پیٹ دکھائیں گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹ دکھائیں گے، پسپا ہوں گے، شکست خوردہ ہوں گے، کوئی آنت، کوئی نصرت ان کے کام نہیں آئے گی. بل الساعۃ موعدہم، ان کے ساتھ قیامت کا وعدہ ہے اللہ پاک کا، قیامت آئے گی اور ان کو گرفت میں لیا جائے گا. الساعۃ ادہیٰ وامر، والساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت کی گھڑی ٹھہر چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، جو مجرم ہیں یہ دور پڑیں گے رحمت سے، وسعر اور یہ آگ میں ہوں گے. یہ گمراہ بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں، مخبوط الحواس بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، ان کا انجام خطرناک اور ہولناک ہوگا. یوم یسحبون فی النار، جس دن منہ کے بل ان کو آگ میں گرایا جائے گا. اللہ وجوہہم، آگ ان کے چہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا اب آگ کا تمانچہ سہ لو، اب آپ آگ کا مزہ چکھو. ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق، تقدیر کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وما امرنا الا واحدۃ، اور ہمارا امر واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، میں تبدیلی نہیں آتی. وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا امر ایک، ہماری بات ایک. کلمح بالبصر، ایسا جس طرح آنکھ کا جپٹنا ہے، پلک جپٹنا ہے، آن کے آن میں قیامت آ جائے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا تمہاری وضع کو، تمہاری چیزوں کو، تمہاری سلطنت کو، تمہاری جمعیتوں کو، سب کو شکست ہوئی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا تم اب بھی دھیان نہیں دو گے، نصیحت نہیں پکڑو گے؟
اللہ کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرو گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ اور تمام چیزیں فَعَلُوهُ جو انہوں نے کام کیے فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ جتنے بھی کام جتنی بھی چیزیں انہوں نے برتی اور جو کام انہوں نے کیے فِي الزُّبُرِ وہ ہم نے کتابوں میں لکھ دیے تھے. مراد اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ کچھ کریں گے لہذا زبر میں لکھ دیا گیا کتابوں میں لکھ دیا گیا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ جتنی بھی چھوٹی چیزیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں مستطر وہ مستور ہوئی لکھ دی گئی. مستطر کسی چیز کی سطر لکھنا وہ مستور ہو گئی لکھ دی گئی ریکارڈ پہ آ گئی. ان المتقین بے شک اہل تقوی فی جنات باغوں میں ہوں گے اللہ کی رضا کے مقام پر ہوں گے. والنہر اور نہریں ہوں گی شادمانیاں ہوں گی خوشیاں ہوں گی فلاح ہوگی. فی مقعد صدق صداقت کی جگہ پر نشست کریں گے. عند ملیک مقتدر اس بادشاہ کے حضور اس کریم کے حضور جو حقیقی بادشاہ ہے. اللہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی سب بتا نیاز ہے. وہ مقتدر ہے وہ بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے وہ کریم ہے وہ قادر ہے. فی مقعد صدق جنہوں نے دنیا میں صداقت کا راستہ اختیار کیا اس صداقت کے عوض وہاں ان کو نشست ملے گی سیٹ ملے گی نشست ملے گی منصب ملے گا. منصب بھی کیسا عند ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر ایسے بادشاہ کے دربار میں ان کو نشست ملے گی جو قدرت والا ہے جو اصل بادشاہ ہے جو رب ہے جو خالق ہے جو حسن ازل ہے. سبحان اللہ العظیم.